اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ اعراف کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کر، قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، کھڑے کھڑے اور بیٹھے بیٹھے اور لیٹے لیٹے اللہ کا ذکر کر بکثرت، یعنی جہاں بھی ہو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ بڑا ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بڑا ہے، اور اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا ذکر سب سے زیادہ ہے اور ہونا چاہیے۔ لیکن جتنا اللہ نے قرآن پاک میں اپنے ذکر پر زور دیا ہے، بکثرت ذکر پر زور دیا ہے، اتنا ہی ہم اس سے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ بالخصوص آج کل کی ہماری محفلوں کا حال عجیب ہے۔ گلی گلی میں محفل ہوتی ہیں، اللہ کے ذکر، اس کے رسول کا ذکر اور اللہ کے نیک بندوں کے ذکر کی محفل سجائی جاتی ہے، لیکن اس محفل میں ہوتا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر تھوڑا سا، اتنا سا۔ تلاوت کرنے قاری صاحب آئیں گے، چھوٹی سی تلاوت کر رہے ہیں، تھوڑی سی تلاوت کر لیجئے گا، بس چند منٹ ہیں آپ کے پاس، 2 منٹ ہیں آپ کے پاس، آپ چھوٹی سی کوئی سورت پڑھ لیں، حمد پڑھنے کے لیے چند اشعار پڑھ لیں، حمد کے چند اشعار پڑھ لیں، تھوڑی سی پڑھ لیں، اور وہ حمد پڑھنے والا بھی بیچارہ وہ اس کو ایک دوسرے کو آگے کرتے رہتے ہیں کہ آپ پڑھ لیں، آپ پڑھ لیں، کیونکہ ظاہر ان کو پتہ کہ اس میں پڑھنے میں دھاڑی نہیں لگنی، کسی نے پیسے تو دینے نہیں ہیں، نہ کوئی تلاوت پڑھ دے گا نہ کوئی حمد پڑھ دے گا، اس لیے وہ بھی بیچارہ پریشان رہتا ہے۔ پھر وہ شارٹ کر کے پوری حمد بھی نہیں، چند اشعار پڑھ لیتے، تھوڑا سا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کا ذکر تھوڑا کیوں ہے؟ تلاوت ایک نعت جتنی بھی نہیں ہو سکتی کیا؟ حمد 3 4 5 10 نہیں ہو سکتی کیا؟ تھوڑی سی پڑھتے ہیں، کیوں؟ قلیل کیوں؟ تھوڑا کیوں؟ یہ بھائی اعمال ہے نا، یہ محفل اللہ کی رضا کے لیے ہم نے لگائی ہے، اور اس محفل کو ظاہر فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پیش بھی کریں گے۔ کیا کہیں گے وہ جا کر کہ اس پوری محفل میں اللہ کا ذکر اتنا سا کیا ہے، چند اشعار پڑھیں، کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے ذکر کو بیک فٹ پر کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ اس کو آگے رکھیں، اس پر فوکس ہونا چاہیے، اس کو پرائرٹی دینی چاہیے۔ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ ہمیں پالنے والا ہے، ہر نعمت اس نے عطا فرمائی ہے۔ سورہ النبا کے اندر ترتیب کے ساتھ ذکر کیا، والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑ لگائے، وجعلنا اللیل لباسا، ہم نے تمہارے لیے رات کو پردہ بنایا، وجعلنا النہار معاشا، ہم نے تمہارے لیے دن کو بنایا کام کے لیے، وجعلنا سراجا وہاجا، یہ سورج ہم نے لگایا، وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، بدلیوں سے بارش ہم نازل کرتے ہیں، لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا، اس سے سبزہ اور پھل ہم اگاتے ہیں، یہ ساری نعمتیں ہماری ہیں۔ سورہ عبس کے اندر ذکر کیا، وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا متاعا لکم ولانعامکم، اپنے نعمتوں کا اللہ نے ذکر کر کے فرمایا یہ ہم نے تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے بنائی ہے۔ ہاں، یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ چاہتا ہے کہ جب ساری چیزیں میری ہیں تو میرا ذکر بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ کھلاؤں انہیں میں، پلاؤں انہیں میں، نحن نرزقکم، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں۔ کوئی چاچا ماما دیتا ہے؟ اللہ رزق عطا کرتا ہے۔ نحن نرزقکم نسقیکم، ہم پلاتے ہیں۔ کون تمہیں پانی پلاتا ہے؟ کس نے تمہیں پانی پینے کی طاقت دی ہے؟ ہم نے دی ہے۔ یہ بار بار اللہ نے اس کو ریپیٹ کیا ہے، ہم رزق دیتے ہیں، ہم پلاتے ہیں۔ تو پلاؤں انہیں میں، کھلاؤں انہیں میں، ہنساؤں انہیں میں، سلاؤں انہیں میں، یہ آئیں اور آرام سے بیڈ پر لیٹ جائیں، اور پھر وہ نیند کہاں ہے انہیں پتہ بھی کوئی نہیں ہے، پھر جہاں ہے وہاں سے رب اس نیند کو لائے اور ہمیں سلائے، جب ہم آرام سے سو جائیں اور تھکن دور ہو جائے، پھر اٹھاؤں انہیں میں، پھر کھلاؤں انہیں میں، کھانا یہ کھائیں ہضم میں کرو، پانی یہ پئیں ہضم میں کرو،
شادی یہ کریں، اولاد انہیں میں عطا کروں، اس اولاد کے رزق کا بھی میں انتظام کروں، زمین ان کے لیے میں نے بچھائی، دن ان کے لیے میں نے بنایا، رات ان کے لیے میں نے بنائی، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، ایک ایک نعمت انہیں میں نے عطا کی، مختلف طرح کے کھانے انہیں عطا کیے، انہیں سنگترے میں بنا کر دوں، کیلے میں بنا کر دوں، انگور میں بنا کر دوں، تربوز میں بنا کر دوں، کبھی انہیں گائے کا گوشت کھلاؤں، کبھی بکرے کا گوشت کھلاؤں، کبھی مرغی کا گوشت کھلاؤں، کبھی مچھلی کا گوشت کھلاؤں، ساری کام ان کے میں کروں، اور جب ذکر کی بات آئے تو میرا ذکر اتنا سا بس اتنا سا سانس لیا تھا کیا، اتنی سی روزی لی تھی کیا، ذکر اتنا سا، قاری صاحب تھوڑی سی تلاوت کر لینا، تھوڑی سی تلاوت کر لینا، کیوں، کس لیے، قلیل ریجیکٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ہاں سورہ نساء پڑھیں آپ، اللہ رب العزت نے منافقین کا ذکر کیا، اور کیا فرمایا اللہ نے، ان المنافقین یخادعون اللہ، یہ منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور یہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ منافقین سے کہا ہے کہ تم دھوکہ دیتے ہو اپنے رب کو، اور وہ کرتے کیا تھے، نماز پڑھتے تھے، آتے تھے نماز میں، صدقات بھی کرتے تھے، اور اللہ کا ذکر بھی کرتے تھے، لیکن کیا کرتے تھے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، وہ نماز کے لیے آتے ہیں لیکن سستی کے ساتھ، یہاں تو آتے ہی نہیں ہیں، اور جو آتے ہیں وہ سبحان اللہ یہ ٹائم دیکھتے رہتے ہیں، ٹائم دیکھتے رہتے ہیں، ٹائم دیکھتے رہتے ہیں، اب اتنے بج گئے، اب اتنے بجنے گئے، اب امام صاحب نے تکبیر کہی ہوگی، اب تلاوت ہو رہی ہوگی، پھر بھاگتے ہیں۔ کیا ہے یہ چستی ہے، سستی ہے کہ نہیں ہے؟ ایک تو وہ جو پڑھتے ہی نہیں ہے، ایک وہ جو پڑھتے ہیں، بھائی عشاء کی نماز کے اندر 50 نمازی تھے تو فجر میں 5 نمازی کیوں ہیں، 45 کہاں گئے، سو رہے ہیں، ان کی نظر میں نیند کی زیادہ اہمیت ہے، نہیں آئیں گے، اٹھے بھی تھے، دیکھا، سوچا، غور کیا، پھر سو گئے۔ کیا ہے یہ، سستی ہے کہ چستی ہے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، وہ نماز کے لیے آتے ہیں لیکن سستی کے ساتھ، يُرَاءُونَ النَّاسَ، اور وہ دکھاوا کرتے ہیں، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں مگر تھوڑا، اتنا سا، وہی جو ہم کر رہے ہیں، اتنی سی تھوڑی سی تلاوت کر لیں، تھوڑی سی ہم پڑھ لیں، یار یہ کیا محفلیں ہم کر رہے ہیں، یہ محفل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم بھیج رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے اللہ کی اہمیت، اس کی قدر و منزلت ہمارے دل سے کم ہو گئی ہے؟ اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، وما قدر اللہ حق کا قدری، انہوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو قدر کرنے کا حق تھا۔ ہاں ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی قدر نہیں کر سکے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کی قدر ہمارے دل میں کم ہوتی چلی جا رہی ہے؟ غور کرنا چاہیے، بلاتے ہیں اسی کے نام پر ہے کہ اللہ کے لیے آ جاؤ، اللہ کے ذکر کے لیے آ جاؤ، اور اتنا سا ذکر کرتے ہیں، یہ اللہ ایکسیپٹ کر لے گا اس کو؟ منافقین کا ذکر ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے؟ تھوڑا خیال کریں، تھوڑا خیال کریں، اللہ رب العزت کے ذکر کو آگے لے کر آئیں، کریں، اللہ نے منع نہیں کیا۔ سورہ بقر پڑھیں آپ، فاذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، ایسے ذکر کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو، لیکن اس سے زیادہ، او اشد ذکرا، اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ جب ایک جگہ ایک ہی محفل میں ایک ہی پروگرام کے اندر اللہ کا بھی ذکر کیا جائے گا، اس کے نبی کا بھی ذکر کیا جائے گا، صحابہ کا بھی ذکر کیا جائے گا، اولیاء کا بھی ذکر کیا جائے گا، اکابرین دیگر کا بھی ذکر کیا جائے گا، تو ان سب اذکار کے اندر اللہ کا ذکر سب سے زیادہ کیا جائے گا۔ یہ حکم ہے، آرڈر ہے اللہ کا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ زیادہ ہونا چاہیے، بڑا ہونا چاہیے، ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بڑا ہے، تو ہماری محفلوں کے اندر زیادہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، لیکن ہو کیا رہا ہے، قلیل ہو رہا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔